السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد سلسلے وار دروس قرآن کی ایک اور سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ رکوع نمبر 2 کے آغاز سے پہلے رکوع نمبر 2 کا جو شان نزول ہے اس سلسلے میں پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، اس کو ہم نے مناسب سمجھا، تو آج کا پورا ایپیسوڈ اسی واقعے پر مشتمل ہوگا جس واقعے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ان آیات کا، ان 10 آیات جو نازل ہوئی، ان کا شان نزول کیا ہے۔ بات ہے سن 6 ہجری، یعنی ہجرت کرنے کے بعد کے 6 سال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے غزوہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس غزوے کو غزوہ بن المستلق یا غزوہ مریسع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ واپسی کا موقع ہے کہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور کچھ دیر پہلے اعلان ہو گیا کہ جن کو قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہودج میں تھی۔ ہودج یعنی جو اونٹ کے اوپر جو سیٹ بنا کر اس کو پیک کر کے جو اس کے اوپر رکھا جاتا تھا، اس کو ہودج کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قضاء حاجت جب اعلان ہوا تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے دور دراز علاقے میں چلی گئی، وہاں سے قریبی جو دور دراز علاقہ تھا وہاں پر قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ واپس ہونے لگی، واپس آئی تھی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے جو گلے کا ہار تھا وہ غائب ہے۔ اب اس کی تلاش میں فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس اس جگہ پر پہنچی جہاں پر وہ گئی تھی۔ بالآخر تلاش کے بعد ان کو اپنا وہ ہار مل گیا، اور ادھر قافلے والوں نے کوچ کا اعلان کیا، اور جو ان کا ہودج تھا اس کو اونٹ کے اوپر رکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ کم عمر تھی اور ان کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے جو اٹھانے والے تھے ان کو محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال قافلہ آگے نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ قافلہ پورا کا پورا آگے نکل چکا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں یہیں پر رکتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھیں گے اور پائیں گے کہ میں نہیں ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ مجھے بلانے کے لیے، مجھے تلاش کے لیے واپس اپنے کسی ساتھی کو بھیجیں گے۔ وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چادر کو لپیٹے وہیں پر بیٹھی رہی۔ رات تھی، نیند کا غلبہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نیند لگ گئی۔ اور ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت صفوان ابن معطل کو اس کام کے لیے مأمور کیا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں گے، اور قافلے والے جو سامان چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی خبر گیری کرتے ہوئے وہ لا کر قافلے والوں سے آ کر ملیں گے۔ تو حضرت صفوان معطل واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا، ان کو محسوس ہوا کہ آدمی لیٹا ہوا ہے۔ آیا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ چونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے، حجاب کا حکم 1 سال پہلے ہی نازل ہوا تھا، یعنی سن 5 ہجری کی بات، تو انہوں نے ان کو دیکھا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرانی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً بیدار ہو گئی اور اپنے چہرے کو فوراً کور کر لیا اور اس کو ڈھانپ لیا۔ ابن معطل نے اپنے اونٹ کو آگے کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں سوار ہوئی، اور واپس جلد ہی انہوں نے قافلے والوں سے آ کر مل گئی۔ قافلے والوں میں خبیث منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہاں تھا۔ اس نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو تہمت لگانے لگا اور طرح طرح کی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگا، اور اس نے مسلمانوں میں یہ بات عام کرنے لگا۔ اور اس کے بعد اس میں بعض بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے، حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ، اور اسی کے ساتھ عورتوں میں بھی ایک صحابیہ شامل تھی۔ کل 3 جو پکے مسلمان تھے اس تہمت لگانے والے، اور یہ تمام چیزوں کو پھیلانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ قافلہ اب مدینہ پہنچا۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہی بیمار ہو گئی، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی، اور میری بیماری بڑھنے لگی، اور میری بیماری بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ میں اپنی طرف نہیں پاتی تھی، اس توجہ کی وجہ سے، اس لطف و کرم کو جو میں نہیں پا رہی تھی، اس کی وجہ سے میں اور زیادہ بیمار ہونے لگی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو وہ تہمت لگا رہے ہیں اس سلسلے میں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی میں رہی کہ ایک دن
ان کو کمزوری اور زیادہ بہت زیادہ بڑھ گئی بیماری میں، تو وہ مصطح رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے والدہ کے ساتھ یعنی ام مصطح کے ساتھ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے دور علاقے میں چلے گی۔ پہلے زمانے میں بیت الخلاء ٹوائلٹ وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، دور علاقے میں چلی گئی۔ تو جب واپسی کا موقع تھا تو ام مصطح یعنی مصطح رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، ان کے پیر میں ان کی چادر آ گئی اور وہ گر پڑی۔ تو انہوں نے گرتے کہا تعیس مصطح، یعنی یہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے مصطح کے لیے، انہوں نے بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی آپ ایک ایسی صحابی کو بد دعا دے رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم میرے بیٹے نے کیا کہا تمہارے بارے میں؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد ام مصطح نے، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی ماں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ ایسے ایسے تہمتیں لگ رہی ہیں اور ان میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے آگے کا واقعہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں آتی ہیں، پریشانی کا عالم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جانے کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر میں جانے کی اجازت چاہتی ہوں، یعنی میں اپنے گھر جانے کی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے بھی اس واقعے کی تصدیق کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد بیان کرتی ہیں کہ میں گھر میں پہنچی، میں اپنے والدہ سے کہا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم جیسی نیک اور شریف لوگوں کے بارے میں ایسی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیسے صبر کروں جبکہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں وہ رات اور اس کے بعد والا دن اور اس کی بعد والی رات بھی میں نے روتے ہوئے گزاری۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے چھان بین کی اور مشورہ کیا ان سے۔ کون تھے گھر والوں میں مشورہ کرنے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ دیکھیے مشورہ لینے میں ایک چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹے ہیں بہت، لیکن ان سے مشورہ لیا۔ اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ ہیں جو آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا تو صاف کہہ دیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ آپ کے لیے اور بہت سی بیویاں ہیں، بہت سی اللہ نے آپ کے لیے جائز کر لی، اگر آپ کے دل میں اس سلسلے میں کوئی تقدر آ رہا ہے تو دوسرے اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیز بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی چیز اس میں عیب نہیں دیکھا ہے، الا یہ کہ وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے بس اوقات آٹا گوندھ دیتی ہے اور اس کو ایسے ہی رکھ کر سو جاتی ہے، پھر بکری وغیرہ آ کر اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے باتیں کہ باقی جو چیزیں جو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے میں نے ایسی چیزیں ان میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، وہ ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، اس خدشے سے ہم اس کی تفصیل کو کٹ کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ اس کے بعد گھر آئے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے قریب آ کے نہیں بیٹھے تھے جب سے یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ قریب آ کر بیٹھ گئے، میرے والد بھی تھے، میرے والدہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اگر تو بری ہے تو اللہ تیری برات نازل کرے گا، اور اگر تجھ سے کوئی سزا یا کوئی تجھ سے لغزش ہوئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، جو اعتراف کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو عاقلانہ جواب دیا ہے تاریخ میں وہ لفظاً بلفظاً محفوظ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ واللہ لقد عرفت، اللہ کی قسم میں جان چکی ہوں کہ جو بات آپ نے سنی ہے وہ آپ نے اس کو سچا جان لیا ہے، آپ اس کو عمل سے سچا جان رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کی قسم آپ بھی وہ باتیں سنتے رہے اور سنتے سنتے آپ اس کو شاید عملاً آپ نے اس کو سچا جان لیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ میری بات کو سچا نہیں جانیں گے، اور اگر میں وہ چیز کہوں اس چیز کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کیا ہے اور اللہ میری برات کے بارے میں جانتا ہے تو آپ مجھے سچا جانیں گے۔ میں اس موقع پر کوئی اور مثال نہیں پاتی بجز اس مثال کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے جب ان کے پاس غلط کہانیاں لے کر آئے تھے اس موقع پر کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں، واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی طرف میں پناہ لیتی ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے، علی ما تصفون، جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا
اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر میں اپنے بستر پر گئی اور دوسری طرف منہ کر کے میں لیٹ گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتے جو حالت ہوتی تھی وہ حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور جب وہ حالت ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوشخبری لے لو کہ اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہاں پر تھی، انہوں نے کہا کہ کھڑی ہو جائے عائشہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ کھڑی ہو جا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑی ہو۔ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے متعلق یہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ میرے بارے میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائے گا یا کسی اور طریقے سے بتائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن کریم میں پورا رکوع اور پوری آیتیں میری بارے میں نازل کر دیں گے۔ یہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر احسان ہوا کہ قیامت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن میں اعلان کی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بری ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی ضمن میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسرے ازواج مطہرات پر بہت فضیلت ہے۔ اس میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہتھیلی پر یا ریشمی رومال پر دکھایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں یہی ایک کنواری عورت تھی، باقی سب سیبہ تھی یا طلاق شدہ تھی یا جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا وہ عورتیں تھیں۔ تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال انہی کی گود میں ہوا۔ چوتھی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں مدفون ہے۔ پانچویں خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لحاف میں لیٹے ہوئے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اور یہ کسی اور ازواج مطہرات کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ چھٹی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کی برات میں یہ آیات نازل ہوئی، یعنی سورۃ النور کی پورا دوسرا رکوع ان کی برات میں نازل ہوا۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلیفہ تھے ان کی بیٹی تھی اور صدیقہ تھی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے فضائل ان کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جو چیزیں ہمارے مطالعے میں تھی ہم نے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ جو واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیش آیا، اس ضمن میں یہ پوری جو آیتیں ہیں، یہ پورا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اور جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جنہوں نے الزام لگایا اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ فکر و خبر ٹی وی پر درس قرآن ماہ رمضان درس قرآن پلیئر لسٹ میں یہ تمام ہماری سیریز اپلوڈ کی جاتی ہیں، ضرور دیکھیے۔ اگر کوئی سیریز آپ کو اس سلسلے میں مزید مطلوب ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔